قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذیشان اردو ٹی وی میں خوش آمدید دوستو. السلام علیکم دوستو. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو ساتھ ہی اس کے استعمال کے لیے وہ اشیاء بھی پیدا فرمائیں جو اس کی صحت اور تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں. انہی اشیاء میں ایک مسواک بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے بنی نوع انسان تک پہنچائی. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسواک کرنا انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرنا ہے اور اس میں ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے. خواتین و حضرات، جو بات ہمیں 1400 سال پہلے بتائی گئی اس کے بارے میں سائنس آج کچھ یوں کہتی ہے کہ انسان کے منہ میں کچھ ایسے جراثیم بھی ہوتے ہیں جو برش کرنے سے اور پیسٹ کرنے سے نہیں جاتے، بلکہ ان کو صرف مسواک کرنے سے ہی دور کیا جا سکتا. میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ مسواک سے دماغ کو نہ صرف طاقت ملتی ہے بلکہ اس میں تیزی بھی آتی ہے. ناظرین کرام، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بعض ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو کانوں کے ورم، پیپ اور درد میں مبتلا ہوتے ہیں اور مہنگے سے مہنگا علاج کروانے کے باوجود انہیں تکلیف سے نجات نہیں ملتی. جب اچھی طرح ایسے مریضوں کی تشخیص کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مسوڑوں میں پیپ پڑ گئی ہے. جب مسوڑوں کا علاج کیا جاتا ہے اور انہیں باقاعدگی سے مسواک کرنے کا کہا جاتا ہے تو ساتھ ہی کان بھی بالکل صحت مند ہو جاتے ہیں. اس طرح آنکھوں کی بیماریاں اور نظر کے امراض میں بھی دانتوں کی عدم صفائی کا بڑا دخل عمل ہے. دوستو، کمزور بینائی کے مریضوں میں متعدد مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے مرض کے دیگر اسباب کے علاوہ دانتوں کے بارے میں ان کی غفلت سب سے بڑی سبب ہوتی ہے. ماہرین کے تجربات سے یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ تقریباً 80% امراض کی وجہ معدہ اور دانت کے نقص اور بیماریاں ہوتے ہیں. اسی وجہ سے آج کل ہر کوئی تیسرا شخص معدے کے مرض میں مبتلا ہے. خواتین و حضرات، تحقیقوں بعد سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ جو ٹوتھ برش ایک دفعہ یوز ہو جائے اس میں جراثیم کی تہ جم جاتی ہے. اس میں جراثیم کی تہ کے باعث دوبارہ استعمال کرنے سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی سے صاف کرنے کے باوجود جراثیم صاف نہیں ہوتے اور اپنی نشو و نما برقرار رکھتے ہیں. مزید یہ کہ برش کے استعمال سے دانتوں کی اوپر والی چمکیلی اور سفید تہ اتر جاتی ہے. یوں دانتوں کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے اور دانت مسوڑوں کی جگہ چھوڑ جاتے ہیں. لہٰذا غذا کے جو ذرات اور دانتوں کے خلا میں پھنسے رہتے ہیں وہ دانتوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں اور بالآخر سارے جسم میں بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. اس لیے ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے سنتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیجیے، یعنی مسواک کا استعمال صبح و شام متواتر کیجیے اور تندرستی قائم رکھیے. دوستو، اس سے بہتر دین کیا ہوگا کہ جس نے آپ کی صفائی کو ہی آپ کا نصف ایمان قرار دیا ہے. دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں. اگر آپ نے زندگی نے مہلت دی تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.